بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تعارف تو میرے محترم بھائی نے کروا دیا ہے۔ میں اپنی فیملی سے دو چار باتیں کروں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا۔ میرا نام شوکت صالح حیات بھٹی، میرا بیسکلی تعلق تحصیل پنڈی بھٹیاں کے گاؤں پتہ نگر سے ہے، جسے ہم دلے کی بار بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں ہم سب مانتے ہیں کہ ہم دلہ بھٹی کی اولاد میں سے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے دلہ بھٹی کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی روح کو اصالِ اصحاب پہنچانے کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ تو اس میں دو باتیں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں صرف دو مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلی بات کہ وَمَا خَلَقْتَ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ جنوں اور فرشتوں کو انسان اور فرشتوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور دوسری بات، علامہ اقبال صاحب نے اس اپنے شعر میں قرآن کی تفسیر بیان کی ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ کروبیاں بولتے ہیں فرشتوں کو، کہ یعنی کہ فرشتے جو ہے وہ اتنے تھے کہ ہمیں اللہ کو عبادت کی ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن انسان کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے وہ ایک دوسرے کے کام آئے، ایک دوسرے کا ساتھ دے، ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرے۔ تو یہی میرا ٹاپک ہے۔ اس میں حاجی رائے کاشف وقار بھٹی صاحب نے جو ایک پلیٹ فارم دیا ہے اپنی تمام بھٹی فیملی کو، اور اس پلیٹ فارم پہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہم حاجی کاشف وقار بھٹی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں ایک پلیٹ فارم مہیا کیا۔ آپ مجھے نہیں جانتے تھے، میں آپ کو نہیں جانتا تھا، اس پلیٹ فارم کی وساطت سے میں آپ کو جانتا ہوں، آپ مجھے جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج بھی میری حاجی کاشف وقار بھٹی صاحب کے حوالے سے یہ تھوڑی سی چیزیں میں نے سجیشن دی ہیں کہ اس پلیٹ فارم کو ہم بوسٹ کریں، اس پلیٹ فارم سے مزید چیزیں لائیں، اس میں ہم اپنی فیملی کا بہتر سے بہتر استقبال کر سکیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کر سکیں۔ تو اس میں کچھ فیکٹ اینڈ فگر ہیں جو میرے پاس اس تنظیم کے حوالے سے۔ جناب حاجی رائے کاشف وقار بھٹی صاحب نے سکولنگ کی مد میں 15 سکول کھولے ہیں، جن میں اٹک اور رحیم یار خان شامل ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اس میں ہم نے ایک ہاسٹل بنایا ہے مظفر گڑھ میں، جس میں ہر غریب امیر غریب کا بچہ پڑھ رہا ہے، اور بھی کسی کا بچہ ہو وہ بھٹی فیملی سے ہٹ کے بھی ہو تو اس میں ہم اس کی کفالت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہمارا ہاسٹل مظفر گڑھ میں موجود ہے، اور ڈسپینسریاں کی بات میں 8 ڈسپینسریاں بنائی گئی ہیں، جس میں پنڈی راولپنڈی شامل ہے، اسلام آباد شامل ہے اور اٹک شامل ہے۔ اور ابھی حاجی کاشف وقار بھٹی صاحب نے کشمیر میں ایک مسجد کا افتتاح بھی کیا ہے، فیس بک پہ آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا۔ اور میں نے بطور لیگل ایڈوائزر اپنی اس فیملی اور کمیونٹی کے لیے، میرا آفس جو ہے وہ 13 فیل روڈ میں ہائی کورٹ کے بالکل نزدیک ہے لاہور میں، ہائی کورٹ کی میں وکالت کر رہا ہوں۔ تو کسی بھائی کو کسی کا کوئی معاملہ ہو، کوئی ہمارا غریب بھائی ہو جو افورڈ نہ کر سکتا ہو، تو حاجی کاشف وقار بھٹی صاحب سے رابطہ کرے، اور اس کے لیے ہماری لیگل اسسٹنٹ اور لیگل جو مشاورت ہے وہ بالکل فری ہوگی، اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور حاجی کاشف وقار بھٹی صاحب سے آپ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم بے لاؤس، میں نے اپنے وزٹنگ کارڈ میں بھی لکھایا ہوا ہے کہ جو غریب مستحق اور لاچار لوگ ہیں ان کے لیے انشاءاللہ تعالی ہماری قانونی مشاورت بالکل فری ہے۔ یہ حاجی کاشف وقار بھٹی صاحب کے سر پہ سرا یہ بھی جا رہا ہے۔ اور دوسری بات، میرا مقامی علاقہ ہے پنڈی بھٹیاں، جو اصل میں ریل دلے کی بار ہے۔ دلے کی بار میں نے اپنی والد اور والدہ کے نام پہ 2 کنال زمین جو ہے وہ ڈونیٹ کی ہے، جس میں جلد انشاءاللہ حاجی کاشف وقار بھٹی صاحب افتتاح کریں گے، اور ڈسپینسری کے لیے وہ جگہ ہم نے مختص کی ہے، تاکہ پہلا کام ہم وہیں سے سٹارٹ کریں جہاں ہمارے آباء و اجداد تھے۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ پنڈی بھٹیاں میں ہمارا وزٹ بھی ہوگا، حاجی کاشف وقار بھٹی صاحب کو میں انشاءاللہ لے کے جاؤں گا۔ اس دلے کی بار سے ہم انشاءاللہ مزید اس میں اور بھی بڑی چیزیں لے کے آئیں گے، اور کچھ اور چیزیں ہیں جس طرح ہمارے محترم صدر کشمیر نے یہ فرمایا، آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگی، کیونکہ جس چیز کا کوئی مقصد نہ ہو وہ چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ بھٹی راجپوت آرگنائزیشن آف پاکستان
اس کا ایک مقصد ہے، ایک ماٹو ہے، ایک لوگو ہے، ایک مینیفیسٹو ہے، اور وہ ہمارا یہی ہے کہ کام کام اور بس کام، اور اس پہ خدمت کے حساب سے انشاءاللہ تعالی ہم کام کرتے رہیں گے۔ اس میں مزید ڈسپینسری بھی بنتی رہیں گی، سکول بھی کھولتے رہیں گے، ہاسٹل بھی کھولتے رہیں گے، اور مزید بہتر سے بہتر انشاءاللہ تعالی لے کے جائیں گے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ دوسرے جو ہمارے دوست احباب مختلف علاقوں سے، مختلف برادریوں سے آئے ہیں، اسپیشلی گجر صاحب موجود ہیں۔ گجر صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ ہمارے چودھری نصیر احمد گجر صاحب ہیں، گجر یوتھ فورم آف پاکستان کے چیئرمین ہیں۔ ہم ان کو دل کی عطا گرائیوں سے موسٹ ویلکم کہتے ہیں، اور ہماری کوشش ہے، بلکہ میری کچھ سجیشن ہے ہمارے چیئرمین صاحب سے کہ انشاءاللہ ہم کچھ ایسا بھی کرنے جا رہے ہیں کہ جس میں مزید لوگ ہم میں ایڈ ہو، ہم میں شامل ہو، اور اس پلیٹ فارم کو انشاءاللہ مزید ہم گرو کریں اور مزید آگے لے کے چلیں۔ باقی ٹائم کی کمی کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے میں آپ تمام دوستوں بھائیوں کا اور خاص طور پہ حاجی کا بھٹی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ محفل سجائی اور ہم جیسے لوگوں کو موقع ملا آپ سے مخاطب ہونے کا۔ جزاک اللہ۔